ہمارے ہاں جو غسل فرض ہے اس کے حوالے سے لوگوں کے اندر جو ہے نا وہ لاشعوری ہے یا کہہ لیں کہ کم علمی ہے، صحیح طریقہ نہیں آتا لوگوں کو۔ ایک دفعہ ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، اس میں کافی اصحاب علم لوگ تھے، تو بات ہوگی تو میں حیران ہوا کہ انہوں نے جو طریقہ بتایا غسل کا، فرض غسل کا جو واجب ہے، وہ یہ تھا کہ وہ کہتے ہیں جو بس کلی کریں، اچھی طرح غرارہ کریں، ناک میں پانی چڑھائیں اور اس کے بعد جو ہے نا آپ پورے جسم میں پانی بہا دیں تو آپ کا وضو بھی ہو جائے گا۔ تو بہرحال میں نے اس پہ بڑے جو ہے نا تعجب کا اظہار کیا، پھر میں نے ان کو بخاری شریف کی حدیث ہے وہ پیش کی، دکھائی، اسلام 360 میں سے نکال کے کہ بھائی یہ دیکھیے یہ طریقہ ہے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے محترم سامعین کے سامنے جو ہے نا ایک دفعہ وہ غسل کا طریقہ جو ہے نا وہ بیان کر دوں تاکہ لوگوں کا فائدہ ہو۔ پہلے تو یہ ہے کہ ظاہر ہے جو ہے نا استنجا وغیرہ کرنا ہے تو جسم کو صاف کرنا ہے، اس کے بعد جو ہے بسم اللہ جو ہے تو وہ تو ظاہر ہے اس حالت میں اس سے پہلے بندہ پڑھ لے تو ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اچھی طرح ہاتھوں کو دھونا ہے، یعنی پورا وضو کرنا ہے، استنجا وغیرہ کر کے ہاتھوں کو پونچھوں تک دھو کے کلی جو کرنی ہے 3 مرتبہ وہ غرارہ ٹائپ کرنی ہے۔ ہاں اگر حالت روزہ میں ہے تو پھر غرارہ نہیں کرنا، اگر حالت روزہ میں نہیں تو پھر غرارہ ٹائپ 3 کلیاں کرنی ہے، ناک میں اچھی طرح پانی چڑھانا ہے، خوب پانی چڑھانا ہے۔ اگر حالت روزہ میں ہے تو پھر نارمل 3 دفعہ چہرے کو دھونا ہے، پورے چہرے کو، پھر 3 دفعہ بازو کو دھونا ہے، 3 دفعہ ایک دفعہ سر کا مسا، کان کا مسا کر کے پھر پاؤں کو دھو دینا ہے۔ یہ مکمل وضو پہلے کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد پھر سر پہ 3 دفعہ پانی بہائیں، پورے جسم پہ پانی بہائیں، اور اگر چونکہ یہ شرع کا مسئلہ ہے، برہنہ حالت میں عضو تناسل کو جو ہے وہ ہاتھ لگ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، پھر بعد میں نیا وضو کرنا پڑے گا۔ صابن وغیرہ لگاتے ہیں نا، اگر پہلے کسی نے اس طرح کر دیا ہوا ہے کہ وہ اس کے شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگتا تو پھر جو ہے نا وہ اس کا پہلا وضو ہی قائم رہے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ طریقہ آسان ہے، ایک اور طریقہ ہے۔ تو بہرحال یہ طریقہ وضو کا ہے جو اپنانا چاہیے۔ تو یہ کہنا کہ جی بس ہم 3 مرتبہ غرارہ کر لیتے ہیں، ناک میں پانی چڑھا لیتے ہیں، اس کے بعد پورے جسم پہ جو ہے نا وہ پانی بہا دیتے ہیں تو وہی غسل ہے اور وہی وضو ہے۔ ایون کہ بعض لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ شرمگاہ کو اگر برہنہ حالت میں کپڑوں کے بغیر ہاتھ لگ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ہمارے یہاں کئی ہماری اسلامی مائیں بہنیں وضو کیا ہوتا ہے، بچوں کی پوٹی صاف کی یا بچوں کے جو ہے نا ان کو دھویا، ان کی جو ہے نا پیشاب بچوں نے کیا ہے تو ان کی شرمگاہ کو ہاتھ لگ جاتا ہے تو اسی وضو سے نماز پڑھ لیتی ہے، حالانکہ پھر وضو قائم نہیں رہتا۔ تو یہ چیز تھی جو بڑی ضروری تھی، اس لیے میں نے یہ سمجھا کہ محترم سامعین کی خدمت میں پیش کر دوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔